لوگ صوفیہ ایک بہانہ تراشتے ہیں، ایک عذر تراشتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء حالت سکر میں ہوتے ہیں. یہ حالت سکر کیا ہے؟ کیف و مستی کی حالت، کیف و مستی کی حالت، مجنون کی حالت. دیکھا ہوگا نا انڈیا پاکستان کی سڑکوں پر کیف و سکر کی حالت میں چلنے والوں کو، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا ہے، اگوں بھی ننگا پیچھوں بھی ننگا. کہنے یہ پہنچی سرکار ہے، انہوں کچھ نہیں کہنا. یہ پہنچی سرکار. کسی مسجد میں، ان صوفیوں کی مسجد میں کوئی مسلمان ٹوپی اتار کے چلا جائے نا، ٹوپی اتار کے، تو کیا کہیں گے؟ یہ بے ایمان گستاخ بغیر ٹوپی کے یہاں آگے نماز پڑھنے. وہ جو پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کا چھپو پڑا ہوتا ہے نا دروازے کے پاس، وہ اٹھا کے اس کے سر پہ، گستاخ وہابی ٹوپی پہن کے نماز پڑھے. ٹوپی اتار دینا گستاخی ہے، یہ بے ادب ہے. اچھا یہ کلیہ نہیں سمجھ آیا اور قیامت تک نہیں سمجھ آ سکتا. جو صرف اتنی سی کھوپڑی کو ننگا کرے وہ گستاخ بے ادب، اس کی نماز نہیں. جڑا ہر شہر ننگا کرنے رجسٹرڈ ہو دی کیا ڈرامہ ہے. صرف ان ننگی کرنے سے بندہ گستاخ، اور سارا جسم ننگا کرنے سے انہوں نے کچھ کہنا. یہ پہنچی سرکار ہے. ہم بھی مانتے ہیں یہ پہنچی بھی سرکاریں ہیں. جہنم کے کنارے پہ موت کا ایک ہی دھکا اور یہ گھمنڈا. تو یہ کیا کہتے ہیں حضرت کہ یہ جو منصور حلاج نے علی الحق کہا، یا کسی اور صوفی کی زبان سے یہ کفر کے جملے نکلتے ہیں، تو یہ اس وقت حالت سکر کہتے ہیں کیف و مستی وجد کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کی زبان سے ایسا جملہ نکل بھی جائے تو شرعی لحاظ سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں یہ حالت سکر قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ یہ حالت سکر رسول کی کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ جو تمہارے منصور حلاج پر حالت سکر آئی اور اس نے علی الحق کا نعرہ لگایا، ساری زندگی میں محمد کریم پر یہ حالت کبھی ایک مرتبہ آئی؟ ابو بکر پر کبھی ایک مرتبہ آئی؟ عمر پر کبھی ایک مرتبہ آئی؟ عثمان پر کبھی ایک مرتبہ حالت سکر غالب ہوئی؟ حضرت علی کو صوفیہ اپنے زعم میں تمام سلسلوں کا بانی سمجھتے ہیں، اور یہ جھوٹ کی نسبت ہے علی رضی اللہ عنہ پر. اگر تمہاری بات کو سچا مان لے کہ تصوف کے سارے سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، رضویہ، سہروردیہ، وردیہ، بغیر وردیہ علی سے ہی چلے ہیں، تو ہم ایک سوال کرتے ہیں یہ حالت سکر کبھی علی پر غالب ہوئی؟ کہ علی نے بھی الحق کہا؟ علی نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے سامنے کہا تھا تو اللہ ہے، تیرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے، علی نے ان کو زندہ جلا کر راکھ کر ڈالا. یہ حالت سکر کہاں سے آئی؟ یہ شیطان نے تم پر وحی کی ہوگی، رب کی وحی نہیں ہے، رب کا کلام نہیں ہے، رسول کی حدیث نہیں ہے. کہاں یہ حالت سکر میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جو بھی کہا جائے کچھ نہیں ہوتا. با یزید بستامی پہ حالت سکر غالب ہوئی تو با یزید بستامی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے. با یزید بستامی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے میں پاک ہوں اور میری شان بہت بلند ہے. یہ اسی کتاب کے اندر فوائد فریدیہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھی، اسی کتاب کے اندر اس بے ایمان کا یہ قول موجود ہے. کہتا ہے ملکی اعظم من ملک اللہ، میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بھی بڑی ہے، میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بھی بڑی ہے. اور خذنا بحرا ووقف الانبیاء بساحلہ، کہتا ہے ہم صوفیہ کرام اللہ کی توحید کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے پہ کھڑا تماشا دیکھتے رہے. ہم نے جو وحدانیت کو سمجھا وہ انبیاء نہیں سمجھ سکے، ہم تو وحدانیت کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے پہ کھڑے رہے. یہ فوائد فریدیہ ہے. غلام فرید صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 73 ہے. اس میں با یزید بستامی کا قول نقل کرتے ہیں خواجہ غلام فرید کہ اس نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں پاک ہوں، میری کتنی عظمت والی شان ہے. جو اللہ والے جملے ہیں وہ یہ پلید زندیق کافر بیان کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ با یزید بستامی کہا کرتے تھے لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میں الہ ہوں. با یزید بستامی کہا کرتا تھا میں الہ ہوں، تم سارے میری پوجا کرو. یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ سکر میں ہو، وہ نیم کی گولیوں میں. سکر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ شوگر کو کہتے ہیں نا. شوگر میں ہو یا نیم کی گولیوں میں ہے، جہاں بھی ہوگا وہ کافر ہے. ایسا عقیدہ اپنی زبان سے بیان کرنے والا.
صوفیہ کا یہ کہنا کہ خدائی دعویٰ کرنے والے حالت سکر میں، کیف و مستی میں، بے خودی میں ہوتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی. حالانکہ صوفیہ کے نزدیک سکر مدہوشی کی کیفیت سہو ہوش مندی کی کیفیت سے بہتر ہے. علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب پہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افضل حالت جو ہے وہ سکر کی حالت ہے، وہ بے ہوشی کی حالت ہے، وہ ہوش مندی کی حالت نہیں ہے. افضل ترین حالت یہ ہے. اب اس پر وہ اللہ کے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر تہمت لگاتے ہیں. کہا داؤد علیہ السلام کا نظر ایک عورت پہ پڑ گئی اور انہوں نے اس کو ساری ننگی عورت کو دیکھ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جس ظالم نے یہ قول اسرائیلیات کا یہ جھوٹا قصہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک ننگی عورت کو دیکھا تھا اور اس کا سارا کچھ دیکھ لیا تھا، جس نے یہ کہا، علی فرماتے ہیں میں اس کو 160 ضربے ماروں گا، کیونکہ اس نے نبی پہ تہمت لگائی ہے اور نبی پہ تہمت لگانے والے کو دگنی سزا دوں گا. یہی علی حجویری اسی کشف المحجوب صفحہ 267 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت لگا رہے. سنیے، نام بڑے اونچے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ سارے نام اور ان ناموں کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں محمد کی پاؤں کی جوتی سے اڑنے والے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. علی حجویری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید کی بیوی پہ پڑ گئی. نقل کفر کفر نواشی. اللہ کے رسول کی نظر زید کی بیوی پہ پڑ گئی اور زید کی بیوی زید پہ حرام ہو گئی، آپ پہ حلال ہو گئی، کیونکہ آپ اس وقت سکر کی کیفیت میں